الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آیت کریمہ میں مرکزی بات اللہ نے جو ارشاد فرمائی اس کا ذکر ہے. اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، درگزر کو اختیار کرو اور بھلی بات کا عمل اختیار کرو، اور کوئی آدمی اگر ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو. گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی یہی بات اور گزشتہ جمعے بھی ذکر کی گئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں معاملہ اس وقت خرابی کی طرف جاتا ہے جب برداشت کا مادہ ہماری طبیعت سے نکل جاتا ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی غصے کا اظہار ہی نہ کرے. غصہ ہونا یہ بھی خوبی ہے، لیکن حد سے زیادہ ہونا یہ بھی عیب کی بات ہے. غصہ نہ ہونا یہ بھی کمی کی بات ہے اور ہونا خوبی کی بات ہے. حد سے زیادہ ہونا یہ فکر کی بات ہے. اس پر گزشتہ جو میں بات ذکر کر دی گئی ہے. تو بات یہ تھی کہ معاملہ ہمارے معاشرے میں جو خراب ہوتا ہے وہ عدم برداشت کی بنیاد پر ہوتا ہے. عدم برداشت کی بنیاد پر کہ ذرا سی بات پر آدمی ایک دم غصے میں آ جائے، یہ اچھی صفت نہیں ہے. غصہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن ذرا سی بات پر جس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بھڑک جاتا ہے، یہ تو بھڑک جاتا ہے. ہر ایک بولتا ہے کہ بھائی اس سے بات نہ کرو. جہاں کوئی بات ہوئی ہلکی سی مزاج کے خلاف ہو یہ بھڑک جائے گا.
تو مطلب یہ ہوا معاشرہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا. آدمی کے سامنے جب پوری بات کی نوعیت آ جائے اس کے بعد پھر آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ اس پر مجھے اپنی طبیعت کے حوالے سے کس چیز کا اظہار کرنا ہے. آیا خفگی کا اظہار کرنا ہے, آیا ناراضگی کا اظہار کرنا ہے, آیا اس پر رضامندی کا اظہار کرنا ہے, آیا مصلحت کے اعتبار سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا ہے. یہ عقل مند کی نشانی ہے. تبھی عقل مندوں کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے, آدمی پہلے سوچے, آدمی پہلے سوچے, سوچنے کے بعد پھر تولے, تولنے کے بعد پھر بولے. سوچنے پر بھی فوراً نہ بولے, اس لیے کہ دل و دماغ میں کوئی بات آ سکتی ہے, ایک دم آ گئی. اب آنے کے بعد مطلب یہ نہیں کہ اس کا فوراً اظہار کر دے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے, صلاحیت دی ہے. اب وہ بات جو دماغ میں آئی ہے, وہ بات جو عقل میں آئی ہے, وہ بات جو کہ دل میں آئی ہے, اب فرماتے ہیں کہ آنے کے بعد آدمی جناب والا اس کو تولے. آیا یہ بات کہنے کی ہے کہ نہیں ہے, یہ بات موقع محل کے اعتبار سے کرنے کی ہے کہ نہیں ہے. ہاں, جب یہ بات کر لینے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں مجلس میں کہنے کی ہے, تو اب بولے, اب بولے. اور حق بات ہونے کے بعد بھی اگر سمجھتا ہے کہ یہاں پر حق بات کا کہنا ایسا ہوگا جیسے کہ کسی حق چیز کو ہوا میں اڑا دینا, میری بات کو سنا نہیں جائے گا, میری بات کو لیا نہیں جائے گا, تو یہاں پر بھی پھر انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بات کو خفیہ رکھ لے. اس لیے کہ حق بات ایسی بیکار کی تھوڑی ہے جہاں پر جناب والا انسان کی صحیح بات سننے والے ختم ہو جائیں, صحیح بات سننے والے صحیح بات کو اڑانے والے ہو جائیں, صحیح بات کی پرواہ نہ کرنے والے ہو جائیں. تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جو آدمی گمراہ ہو گیا نا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب ایسا زمانہ آ جائے, جب ایسی نوعیت آ جائے, تو آمنوا انفسکم, اپنی فکر کرو. آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. جہاں تمہاری صحیح بات کی قدر نہ ہو, جہاں صحیح تمہاری بات کو اڑا دیا جائے, صحیح بات کو لینے والا نہ ہو, تو وہاں پر جناب والا حق بات پھینکنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے. جہاں پر ناقدری ہو رہی ہے, آدمی قرآن پڑھ رہا ہے ناقدری کر رہا ہے, آدمی حدیث رسول پڑھ رہا ہے وہ ناقدری کر رہا ہے, تو یہ قرآن و سنت اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اس کو اڑاتا پھرے, اس کو بڑے مجمع میں رسوا کرتا پھرے, وہاں پر خاموشی اختیار کرے. آدمی اپنی فکر کرے, دل میں اس کی ہدایت کے لیے دعا تو کر لے, لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسی مجلس میں نہ کرے جہاں پر وہ اس کی ناقدری کر رہے ہوں. پھر اللہ کہتا ہے آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, پھر کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اول حکم یہ نہیں ہے, لیکن جب ایسی نوعیت آ جائے تو اب آدمی جناب والا دیکھتا ہے کہ بسا اوقات صورت حال یہ ہے کہ یہاں پر بولنے کا ہے, لیکن بولنے سے پہلے آدمی سوچ لے, سوچنے کے بعد اس کو تول لے, اور تولنے کے بعد پھر بولنے کا عمل اختیار کرے. تو اب معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو ہمارے معاملات گھر کی نسبت سے خراب ہوتے ہیں, کسی خاص موضوع کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے, گھر کی اعتبار سے جو معاملات خراب ہوتے ہیں, وجہ اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ برداشت کا مادہ ختم ہے, درگزر کا مادہ ختم ہے, صبر کا مادہ ختم ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے دے دیا جائے, میرا حق مجھے دے دیا جائے. دوسرے کے حق کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں ہے, دوسرے کے حق کے حوالے سے کوئی حوصلہ ظرفی نہیں ہے, دل میں وسعت نہیں ہے, بس اپنائیت ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے. اسی تک و دوڑ میں آدمی اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, سامنے اگر باپ آ جائے اس کے بھی مقامات کو اور اس کے بھی ادب اور احترام کو پامال کرتا ہے, سامنے ماں آ جائے اس کے بھی ادب و احترام کو پامال کرتا ہے کہ میرا حق مجھے مل جائے. تو
گھر کے اعتبار سے ہمارے گھروں کے اندر یہ آج کل جو ایک نوعیت پیدا ہوئی ہے، ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کوئی گھر جھگڑے سے خالی نہیں ہے، کوئی گھر جھگڑے سے خالی نہیں ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہے۔ اور پھر کہا تھا اللہ حفاظت فرمائے کہ ذرا سا غصہ آتا ہے، آدمی اپنے معاملات کو بھلا کر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، جس میں ایک عام جو ہمارے ہاں وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ذرا سی بات پر طلاق دے دینا، ذرا سی بات پر فارغ کر دینا، ذرا سی بات پر چھوڑ دینا، ذرا سی بات ہوئی چھوڑ دیا۔ غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا۔ 11 ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر کی زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ رہنا ہوا ہے۔ غصے کے معاملات گھریلو اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے۔ وہاں پر آپ کا کیا طریقہ تھا، وہاں پر آپ کی کیا زندگی تھی، وہاں پر آپ کا کیا اسوہ حسنہ اور کیا زندگی کا نمونہ تھا، آدمی اس کو پڑھے، آدمی اس کو اختیار کرے۔ ناراضگی ہر گھر میں ہوتی ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے جہاں پر برتن ہوتے ہیں وہاں پر آواز بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن برتن برتنے کے لیے ہوتے ہیں، برتن کو آدمی قریب کرتا ہے، برتن برتنے کے لیے ہوتے ہیں، برتن کو آدمی قریب کرتا ہے، برتن کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکالتا، برتن کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکالتا، الا یہ کہ برتن کے اندر ہی نحوست سمجھنے لگ جائے تو پھر تو بات اور ہے، برتن کے اندر ہی نحوست سمجھنے لگ جائے، جیسے کہ اللہ حفاظت فرمائے نا، بعض لوگ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، عورت کو، اس لیے کہ جب سے یہ زندگی میں آئی ہے، عجیب فلسفہ ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے، جب سے جناب والا میرا بندھن بنا ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، پہلے میری زندگی کیسی تھی اب کیسی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی غلط تاثر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مرد کو جو رزق ملتا ہے نا وہ عورت کے نصیب سے ملتا ہے، لہذا جہاں کہیں کاروبار میں خرابی آئی تو عورت بد نصیب ہے۔ پہلی بات کی بنیاد ہی شریعت کے خلاف ہے، پہلے بات کی بنیاد ہی شریعت کے خلاف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا الٹا رخ لیا جاتا ہے، جہاں کہیں کاروبار خراب ہو رہا ہے، حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر جو پہلا فلسفہ ہے نا جس کو ہم نے پاس کیا تھا کہ مرد کو رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے، اس کو ایسا جناب والا قاعدہ کلیہ بنا لیا، جہاں کہیں حالات آتے ہیں تو عورت میں بد نصیبی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، میرے اعمال کیسے ہیں، میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، میری فجر کی نماز کا حال کیا ہے، میری زبان کا حال کیا ہے، میری تجارت کا حال کیا ہے، میری بول اور میرے قول اور میری زبان کا حال کیا ہے۔ ارے یہ تو باقاعدہ روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہات کی بنیاد پر رزق میں تنگی کا سبب قرار دیا ہے اس کو۔ آدمی جھوٹ بولے تجارت میں، یہ رزق میں تنگی کا سبب ہے، امانت میں خیانت کرے، رزق میں تنگی کا سبب ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، رزق میں تنگی کا سبب ہے، خود تجارت کرتے ہوئے اللہ کو نافرمان کر کے اپنے آپ کو بتلائے، گناہ گاری اختیار کرے، یہ خود انسان کی تجارت میں بے برکتی کا سبب ہے، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، جا کر عورت کو تلاش کرتا ہے کہ جناب والا ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے۔ تو کہا نا کہ بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے عورت ہی کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے بڑے بڑے کبار صحابہ کے حالات کیسے تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ کے حالات کیسے تھے، زندگی ان کی کیسی گزرتی تھیں، ان کی بھی ازواج مطہرات تھیں، ازواج مطہرات ان کی بھی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی تو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، آپ نے کس چیز کو پسند کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنے کو پسند کیا ہے، ذرا یہ بھی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر دیکھ لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیا چاہتے تھے کہ یا اللہ اگر ایک دن مجھے کھانے کو مل جائے تو میں آپ کا شکر کرنے والا ہو جاؤں، اگر ایک دن مجھے کھانے کو نہ ملے تو میں آپ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا ہو جاؤں۔
یہ زندگی تو مالداروں کی نہیں ہوتی، یہ حالات سے دو چار لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات کو ایسی بات نہیں کہی ہے، کبھی اپنی ازواج سے ایسی بات نہیں کہی ہے، لہذا معاشرے کے اعتبار سے یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ اور جہاں کہیں معاشرے میں آدمی یہ سوچ رکھتا ہے اس گھر کے اندر کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی، اس لیے کہ عورت ذات کو ستا رہا ہے، مظلوم کو ستا رہا ہے، اس طرح کی باتیں گھر کے اندر گزار رہا ہے تو ہمیشہ پھر رونا رونا ہی ہوتا ہے۔ لہذا گھر کے جو معاملات حالات بگڑتے ہیں اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، آج کل صورتحال یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان سے اوپر بھی کچھ افراد ہوتے ہیں، یعنی کہ بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی، بیٹے کی عمر 22 سال ہے، بیٹی کی عمر 21 سال ہے، 20 سال ہے، اب ان سے اوپر کے افراد گھر میں موجود ہیں، گھر میں باپ بھی موجود ہے، گھر میں دادا بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے۔ اب ایسے موقع پر جہاں کہیں معاملات خراب ہوتے ہیں تو بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر بھی بڑے وہ کردار ادا کرتے ہیں جس سے چھوٹوں کی زندگی خراب ہوتی۔ چھوٹوں کی زندگی مطلب کیا ہے؟ اپنے مقام سے جو اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے نا اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سے دو بول جا کر آدمی بول دے، ذرا سا آدمی بات جھک کر کر لے، جس سے دو زندگیاں بچ جائیں، جس سے دو خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں، اللہ کتنا اجر اور ثواب اس ذات کو دے گا جس نے ذرا سا اپنے آپ کو نیچے کر لیا۔ اور آدمی جب نیچے کرے گا اللہ کے لیے، رفعہ اللہ، اللہ کہتا ہے تم میرے لیے اپنے آپ کو نیچے کر لو، میں تمہیں بلندی نصیب کروں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے خاندان، کتنے جوڑے اس بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں کہ جناب والا وہ کہتے ہیں ہم تو مرتبے میں اونچے، ہم ذرا نیچے ہو کر بات کیسے کر لیں، ہم لڑکی والوں کے پاس جا کر بات کیسے کر لیں، ہم لڑکے والوں کے پاس جا کر بات کیسے کر لیں۔ بھائی ہمارا تو مقام بھی اونچا، ہم تو مالداری میں بھی اونچے، ہم تو کاروبار میں بھی اونچے، ہم تو خاندان نسب اور میں بھی حرفت میں بھی اونچے، لہذا یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر 1 سال سے بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 2 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، ذرا سا بڑا اپنے آپ کو نیچے لا کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزو، اللہ نے یہ ہمیں دکھایا، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، اللہ ان کے نیچے آنے سے گھر کو بنا دیتا ہے، گھر بن جاتے ہیں، کتنے گھر بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، وہاں سے وہ باپ اڑا ہوا ہے، یہاں سے دادا اڑا ہوا ہے، یہاں سے ماں اڑی ہوئی ہے، وہاں سے ساس اڑی ہوئی ہے کہ ہم نے جناب والا پہل نہیں کرنی، وہی آئیں گے ہمارے گھر پر بات چیت کریں گے تو مسئلہ آگے بڑھے گا ورنہ نہیں بڑھے گا۔ اب اس دوران ہر ایک کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کی خامی یہ ہے، ان کی طرف سے بھی یہ خامی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر خامی کے بنایا ہی نہیں ہے، بغیر خامی کے انسان کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بیوی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فرشتہ صفت مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بیان کر دیا، اللہ نے اس کی طبیعت کو ایسا ہی بنایا ہے، اللہ نے اس کی طبیعت کو ایسا ہی بنایا ہے۔ اسی طبیعت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو جی سکو گے، چل سکو گے۔ اگر ایسے لانے کی کوشش کرو گے، برابر لانے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی فطرت کے خلاف کام کرو گے، اور اللہ کی فطرت کے خلاف تم نہیں کر سکتے، اللہ کی فطرت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر تھوڑا سا آدمی جھک جائے، تھوڑا سا آدمی جھک جائے، ہاں ٹھیک ہے، غلطی بچے سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی بچی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی بچے سے بھی ہو سکتی ہے، بچی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی جو گھر کا بڑا ہے وہ کردار تو ادا کرے، کردار تو ادا کرے۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال ترین چیزوں میں جو سب سے مبغوض ترین چیز ہے وہ طلاق ہے، طلاق۔ اگر آدمی اللہ کے اس عمل کو جس کو حلال قرار دیا گیا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کو سدھارنے کے لیے ذرا سا اپنے آپ کو نیچے لاتا ہے، یا اللہ ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے، معاشرے میں یہ چیز پسند نہیں ہے، اس عمل سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، میں حتی الامکان آخر تک جاؤں گا کہ یہ 2 زندگیاں بن جائیں۔ یہ سوچ تو آدمی پیدا کرے، یہ سوچ تو پیدا کرے۔
حضرات بزرگان دین کی یہی سوچ ہوتی ہے، یہی سوچ ہوتی ہے آخر حد تک جاؤ، اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے تھوڑا سا نیچے آنا پڑے، ایک بار نہیں 2 بار نیچے آنا پڑے، 3 بار نیچے آنا پڑے، 2 زندگیاں بن رہی ہیں، 2 معاملات بن رہے ہیں، 2 خاندان بن رہے ہیں۔ تھوڑا سا آدمی اپنے آپ کو نیچے اتار لے، اپنے آپ کو نیچے اتار لے، اللہ پھر گھر بناتے بھی ہیں، اللہ گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ پھر اس کو راضی کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ پھر اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں، پھر بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے عورت ذات سے غلطی ہو جاتی ہے، عورت ذات سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سمجھنا کہ غلطی کی معافی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ اور اپنے درمیان ذرا دیکھ لیں کتنے اللہ کے سامنے ایسے اعمال کرتے ہیں جس کو دنیا کہتی ہے کالے اعمال ہیں، جس کو دنیا دیکھ کر کہتی ہے کالے کرتوت ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو اللہ کے سامنے ہماری زندگی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ستاری کرتا ہے، پھر بھی وہ غفاری کرتا ہے، پھر بھی وہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن آج خاوند اگر بیوی غلطی کر جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے آگے دلیل کیا ہوتی ہے؟ بھائی ایک بار معاف کر تو دیا، ایک بار معاف کر تو دیا، لہذا دوسری بار معاف نہیں کرنا، یہ مرد کے غیرت کے خلاف ہے، مرد کے غیرت کے خلاف ہے۔ تو ہم سے بڑھ کر اللہ غیرت والا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سے بڑھ کر اللہ غیرت والا ہے، وہ ہمیں 70 مرتبہ معاف کرتا ہے۔ بھائی اگر وہ اپنی غیرت پر آ جائے تو ہم ایک لمحہ زندگی میں ایک سانس گزارنے کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کتنا ناراض کیا، وہ ہمیں 70 مرتبہ معاف کرتا ہے، وہ ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ایک بار معاف کر تو دیا، 2 بار معاف کر تو دیا، لہذا آگے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آدمی ذرا سوچے تو صحیح کہ اس گھر سے وابستہ، اس خاندان سے وابستہ کتنی زندگیاں ہیں، کتنی زندگیاں ہیں، کتنے معاملات ہیں، کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سا آدمی اپنے آپ کو نیچا کر لے اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ گھر بن جائے، یا اللہ گھر بن جائے۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو دوسروں کے لیے خوشی کی سوچے گا اللہ اس کو پہلے خوشی نصیب فرماتے ہیں، جو دوسروں کے لیے راحت پہلے سوچتا ہے اللہ پہلے اس کو راحت نصیب فرماتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بڑے بڑے طاقتور صحابہ کو ان کی بیویوں نے ستایا ہے، سمجھ رہے بات؟ ناراض کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جس راستے سے جائیں تو شیطان بھاگ جائے، اور وہ آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب جب ہجرت کرنے پر آ رہے تھے نا، ننگی تلوار لی اور کہا کہ آ جاؤ، جس نے اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو، عمر مدینہ جا رہے ہیں۔ اتنی اللہ نے جرأت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے عمر ابن خطاب، یہودی کیا کہتے ہیں؟ اگر 10 سال اس عمر ابن خطاب کی حکومت دنیا پہ ہوتی نا تو ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی، اگر عمر ابن خطاب 10 سال اور جی لیتے۔ یہ اللہ نے مرتبہ دیا، یہ دبدبہ دیا۔ شیطان اس جگہ سے بھاگ رہا ہے جس سے عمر جا رہا ہے، اور آدمی کیا کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور دروازے پر پہنچتا ہے تو جناب والا دیکھتے ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر بلاتے ہیں کہ بھائی ابھی آئے تھے گھر پر، نہ بات کی نہ چیت کی، اور واپس چلے گئے۔ کہنے لگا جس کام کے لیے آیا تھا وہ سارا کام فیل ہو گیا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ سارا کام فیل ہو گیا۔ بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی بیوی آپ کو جھاڑ رہی ہے، آپ کی بیوی آپ پر غصہ کر رہی ہے۔ ارے عمر کو بتانے آیا تھا بیوی مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، اور عمر وہ جس سے شیطان بھاگتا ہے، اور وہ جناب والا بیوی کے سامنے کھڑے ہوئے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ واپس حضرت نے بلایا، حضرت نے بلایا، کہا کہ دیکھو یہ ہے تو میری بیوی، ٹھیک ہے مجھ پہ غصہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ بچے کی ولادت کے موقع پر جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، ساری زندگی اگر بچہ اپنی ماں کو سر پر بٹھا کر طواف کرواتا رہے نا حج کا،
اس دن ہونے والی تکلیف میں جو اس کے جسم سے ایک سانس آس پاس ہوئی ہے، علماء فرماتے ہیں وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی سر پر بٹھا کر اپنی ماں کو طواف کرواتا رہے اور پھر آ کر پوچھے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو علماء کیا کہتے ہیں، ارے اس عمل میں جب تیری ماں تھی اس وقت جو ایک سانس اس نے لی تھی نا، اس کا بھی حق ادا نہیں، اس کا بھی حق۔ کیا کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے گھر کو دیکھتی ہے، یہ میرے کپڑے، خلاصہ کیا ہے، یہ میرے کپڑے دھو رہی ہے، یہ میرے گھر کے معاملات دیکھ رہی ہے، لہذا میں اس کو برداشت نہ کروں تو کس کو کروں، میں اس کو برداشت نہ کروں تو کس کو کروں۔ حالانکہ اگر ان کا مقام دیکھا جائے، مرتبہ دیکھا جائے، کیا ایک ہاتھ پڑھنا کافی نہیں تھا؟ حضرت عمر وہ ہیں کہ جناب والا جب کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا احرام کھول دو، برداشت نہیں ہو رہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، ابھی جا کر ان کی کھوپڑی تن سے جدا کرتے ہیں، ہمیں کیوں آنے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ بڑے بڑے صحابہ، لیکن اگر گھر کے حالات کو دیکھا جائے، گھر کے معاملات کو دیکھا جائے، درگزر اللہ کی رضا کے لیے معافی۔ وہ ایک آدمی کا جب انتقال ہوا نا تو جناب والا لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہنے کیا وجہ ہے؟ کہنے کہ جب بھی میری بیوی میرے لیے کھانا بناتی، بار بار سمجھانے کے کسی نہ کسی مرحلے میں کھانے میں کوئی نہ کوئی کمی کر دیا کرتی تھی اور عام طور پر نمک زیادہ کر دیا کرتی تھی۔ صبح کا تھکا ماندہ آ کر جب دسترخوان پر بیٹھوں تو طبیعت کے مطابق میرا سالن میرے سامنے نہیں ہوتا تھا، میں صرف یہ کہہ کر معاف کر دیا کرتا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی ہے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوا، میرے بھی بڑے گناہ تھے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، معاف کرتا ہوں۔ لہذا ایک عمل یہ درگزر کا معاملہ، اور ایسے میں بڑوں کا کردار، بڑا ہو سکتا ہے خاوند ہی ہو گھر کا، ہو سکتا ہے بڑا خاوند ہی ہو گھر کا، وہاں پر کیا ہے کردار آدمی ادا کرے، گھر کو بنانے کے لیے، گھر کو نبھانے کے لیے، گھر کو سلجھانے کے لیے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو گھر بگڑتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بچی کی غلطی ہوئی تو رشتہ دار کھڑے ہو گئے، ماں باپ کھڑے ہو گئے بچی کی حمایت لینے کے لیے، نہیں ہماری بیٹی تو بھائی حق پر ہے، ہماری بیٹی تو وقت کی رابعہ بصریہ ہے، بھائی اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور لڑکے والی بھی کہتے ہمارا بچہ تو وقت کا جنید بغدادی ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یوں ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے کون رابعہ بصریہ ہے اور کون جنید بغدادی ہے، اور اسی اعتبار سے وہی معاملہ جو جہالت کا ہے نا، فارغ۔ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا حضرت رابعہ بصریہ کا اور جنید بغدادی کا، تو فیصلے پھر ایسے ہی ہوں گے، فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ ذرا سا تحمل، ذرا سا برداشت، ذرا سا برداشت۔ آدمی سمجھتے کہ ایک عجیب نکتہ ہے، آج اگر ہم چلے گئے نا تو ہمیشہ ہم ہی کو جانا پڑے گا۔ یہ شیطانی فلسفے دیکھ رہے ہیں آپ۔ آج اگر ہم نے پہل کر لی، آج اگر ہم نے پہلے بات کر لی تو ہمیشہ ہمیں ہی جھکنا پڑے گا، لہذا بیٹھے رہو اپنے گھر پہ۔ بچی 2 سال سے بیٹھی ہوئی، بچی 3 سال سے بیٹھی، 4 سال سے بیٹھی ہوئی، نہیں، وہاں سے پہل ہوگی تو ہم جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معاملات ازواج مطہرات سے کچھ خراب ہوئے، ازواج مطہرات سے کچھ خراب ہوئے، اور اس کے مختلف واقعات ہیں کہ بنیاد کیا بنی۔ بعضوں نے کہا شہد کا واقعہ پیش آیا، بعضوں نے کہا دیگر واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ازواج مطہرات سے بات خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیبی کارروائی کی بنیاد پر 1 مہینے تک نہ جانے کا تہیہ کر لیا، اپنی ازواج کے قریب 1 مہینے تک نہ جانے کا تہیہ کر لیا۔ تعدیبی کارروائی حق حاصل ہے، قرآن نے طریقہ سکھایا، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، وعظ و نصیحت کرو۔ وعظ و نصیحت میں آدمی کوئی طریقہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ سے مانگ کر اس کو اختیار کر سکتا ہے جس میں ظلم و ستم نہ ہو، جائز ہو، تدبیر کے اعتبار سے، دوری بستر کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، دوری قربت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے نا واہجروہن فی المضاجع، نافرمانی کر رہی ہے، اللہ نے طریقہ بتلایا، بھائی کچھ دور ہو جاؤ، بستر علیحدہ کر لو،
کمرہ علیحدہ کر لو، اجازت ہے، لیکن کسی بات کی پھر انتہا بھی ہونی چاہیے، کسی بات کا پھر اختتام بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر مقصد کیا ہے ان عوامل کا، ان باتوں کی بنیاد کیا ہے؟ پھر ہمیشہ ہی کہیں اور رہ رہا ہے، ہمیشہ ہی کہیں اور سو رہا ہے، ہمیشہ ہی کہیں اور بستر لگائے ہوا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تادیبی کارروائی، کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے تو معاملات کو میں آگے لے کر بڑھوں، ورنہ مقصد کیا ہے؟ گاڑی کو اگر یہیں رکا دیں گے تو زنگ آلود ہوگی، پھر کل کو کام کے لیے اور بروئے کار لانے کے لیے قابل استعمال بھی نہیں رہے گی۔ جتنی دوری ہوتی ہے اتنا شیطان قریب بیچ میں آتا ہے اور آپس میں جناب والا جو جوڑ کی زندگی ہے اس کو دور کرتا رہتا ہے اور نوبت پھر وہیں تک لاتا ہے۔ اب جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور کہنے کے بعد اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے، صحابہ آ رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اور حضرت عمر کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت عمر کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، گویا کہ آپ ان سے بھی خفا تھے، آپ ان سے بھی خفا تھے۔ آئے، دستک دی، اجازت چاہی، اندر سے منع ہو گیا، عمر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ عمر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، سمجھ رہے؟ گویا کہ سمدھی ملنے آ رہے، گویا کہ سمدھی ملنے آ رہے ظاہری اعتبار سے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ حفصہ کی وجہ سے ملنے نہیں آ رہا۔ باپ کا کردار دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ حفصہ کی وجہ سے ملنے نہیں آ رہا، آپ حکم دیں تو حفصہ کا سر اتار کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ یہ باپ ہے، باپ طرفداری کے لیے نہیں آ رہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ طرفداری کے لیے نہیں آ رہا، اگر آپ حکم دیں، حفصہ کے لیے آپ کی خدمت میں نہیں آ رہا کہ میری بیٹی آپ کے پاس ہے، میری بیٹی سے کیوں ناراض ہیں، آپ حکم دیں تو حفصہ کا سر اتار کر آپ کی خدمت میں رکھ دے عمر۔ عمر اس لیے نہیں آ رہا آپ کے پاس، آپ نے فرمایا آنے دو، آپ نے کیا فرمایا؟ آنے دو۔ یہ کردار حضرت عمر ابن خطاب کا، اور ہم اپنے معاشرے میں ذرا دیکھیں، جہاں کہیں تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو آنے کی بات ہی نہیں ہے، آنے کی بات ہی نہیں ہے، اور اگر آنے کی صورت ہے تو ایک ہی صورت ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فیصلہ کرو۔ اس سے آگے ہمارا قدم ہوتا کیا ہے؟ ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فیصلہ کرو۔ کیا اس بنیاد پر آیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہماری رشتہ داری جوڑ دی ہے، میں رشتہ داری کی بنیاد پر ملنے آیا ہوں، آپ میرے چچا زاد بھی لگتے ہیں، آپ میرے خالہ زاد بھی لگتے ہیں، آپ میرے ماموں زاد بھی لگتے ہیں، اس بنیاد پر میں آپ کے گھر میں آیا ہوں۔ یقین کریں کہ آدمی اس نیت سے قدم رکھے نا اور اس معاملات کو پیچھے رکھے، اللہ دلوں کو اور قریب کر دے۔ اللہ اس لیے کہ سامنے والے کو مقصد یہ، آج تک میں اس کا چچا ذات کا یہ نہیں آتا تھا، ماموں ذات کا نہیں آتا تھا، ذرا سی بیٹی کی بات خراب کیا ہوئی فوراً گھر میں آ رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ اپنے مطلب کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنے مطلب کے لیے نہیں آ رہا، میری بیٹی آپ کے عقد میں ہے اس لیے نہیں آ رہا، دیگر اغراض سے آ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی آدمی جہاں کہیں معاملات خراب ہوں، آدمی اپنے آپ کو مقام اور مرتبے سے نیچے اتار کر دو گھروں کو بنانے کے لیے پیش رفت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالی اس کو ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ اور آخری بات سمجھ لیں، روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا معاف کرنے سے اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ لہذا گھر کو بنانے کے لیے آدمی چلا جائے، گھر بنا لے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو لوگوں کو بنانے کی سوچتا ہے، لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کی سوچتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر